مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ایک بازار کے اندر سے گزرنے لگے، باپ بھی ساتھ ہے، باپ نے دامن پکڑا ہوا ہے، بازار کے اندر سے گزرتے ہوئے جا رہے، فرمایا راستے کے اندر چلتے ہوئے ایک عورت کی نگاہ پڑ گئی، اس عورت نے میرے محبوب کے والد کا راستہ روک لیا، حضرت عبداللہ کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑنے کے بعد کہنے لگی عبداللہ میری بات تو سن کر جا، عبداللہ میری بات کا جواب دے کر جا، لیکن عبداللہ شرمیلا جوان ہے، آنکھوں کے اندر حیا موجود ہے، اس عورت کی ایک بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ آنکھوں کی حیاداری بتاتی ہے کس خاندان کے ساتھ ہے، آنکھوں کا تعلق بتاتا ہے کہاں پہ پرورش پائی ہے۔ سیدنا عبداللہ نے دامن چھڑایا، چلے گئے، آگے جانے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، حضرت آمنہ آپ کے نکاح کے اندر آ گئی، فرمایا شادی ہونے کے بعد پھر اسی گلی کے اندر سے اسی بازار کے اندر سے نکل کر جانے لگے، اسی فاطمہ نامی عورت نے راستہ روک لیا اور دامن پکڑ کر کہنے لگی عبداللہ تجھے معلوم ہے چند دن پہلے میری تیری ملاقات ہوئی، میں نے سوال کیا لیکن تو نے جواب نہ دیا، شاید تو نے سمجھا میں فاحشہ عورت ہوں، شاید تو نے سمجھا میں کوئی بدکار عورت ہوں، شاید تو نے سمجھا میں کوئی گنہگار ہوں، عبداللہ تجھے معلوم نہیں تورات کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہے، زبور کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہے، انجیل کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہے، عبداللہ ان کتابوں کو میں نے پڑھا، میں پہچان گئی آخری نبی کا ابا تو بنے گا، آخری نبی کا والد تو بنے گا، تیری پیشانی کے اندر نور نبوت چمک رہا تھا، فرمایا عبداللہ جب تو یہاں سے گیا وہ نور نبوت تیری پیشانی میں دکھائی دیا، آج جب لوٹ کر آیا تو وہ نور نبوت تیری پیشانی میں نظر نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے شاید تیرا کہیں نکاح ہو چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت آمینہ بھی بڑی خوش ہے، فرمایا وہ لمحات بھی آ گئے جب حضرت عبد المطلب آپ کے دروازے پر آ گئے اور انہوں نے آ کر بتا دیا بیٹا تمہیں معلوم ہے کمانے والا کوئی نہیں، تمہیں معلوم ہے گھر چلانے والا کوئی نہیں، بیٹا ایسا کر ملک شام کے لیے قافلہ جا رہا ہے تو بھی اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جا، کچھ کاروبار بن جائے گا، کچھ نفع ہمیں بھی مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاریوں میں مصروف ہو گئے، حضرت آمینہ کو پتہ چل گیا، آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ رونے لگ گئی، فرمایا عبداللہ تو چلا جائے گا، تیرے بغیر گزارا کیسے ہوگا، عبداللہ تو چلا جائے گا، میرے لمحات کیسے گزریں گے۔ حضرت عبداللہ نے سمجھایا حتیٰ کہ جانے کا وقت قریب آ گیا، ادھر قافلہ تیار ہو گیا، لوگ چل کر مکہ سے باہر آ گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے، آپ نے قدم مبارک باہر لگایا، حضرت آمینہ نے فرمایا عبداللہ خیال کرنا تیرے جانے کے بعد میں انتظار کروں گی، عبداللہ خیال کرنا جلدی لوٹ کر واپس آ جانا، تجھے کیا معلوم ہے آپ کی نشانی میرے پیٹ کے اندر بڑھ رہی ہے، ہمارا معصوم دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا آمینہ گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، اسی کے لیے کپڑے لے کر آؤں گا، اس کے لیے سامان لے کر آؤں گا، اس کی خوشیوں کے لیے پیسہ بنا کر لاؤں گا۔ حضرت عبداللہ چلے گئے، وہ قافلہ روانہ ہوا، اللہ کی شان اللہ کی مرضی غالب آ گئی، راستے کے اندر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، ابھی میرا محبوب دنیا کے اندر نہیں آیا، ابھی میرا نبی دنیا کے اندر نہیں آیا، حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، بخار نے گھیر لیا، قافلے والوں نے بڑا
لیکن چلنے کی طاقت نہیں، ہمت سکت باقی کوئی نہیں، اسی جگہ پر چھوڑ دیا گیا۔ آپ کا انتقال ہوا، کفن دے دیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا۔ یہ قافلہ ملک شام میں چلا گیا، تجارت کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ جب یہ مکہ کی طرف جانے لگا، ان لوگوں نے خیال کیا حضرت عبد المطلب سوال کریں گے میرا بیٹا کہاں چھوڑ کر آ گیا، اسے بھی تو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان قافلے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، حتیٰ کہ یہ قافلہ چلتے چلتے مکہ کے اندر آ گیا۔ ان میں سے کوئی کسی کو لینے کے لیے بہن چلی گئی، کسی کو لینے کے لیے باپ چلا گیا، کسی کو لینے کے لیے بیٹیاں چلی گئی ہے، لیکن عبداللہ اسے لینے کے لیے کوئی نہ گیا۔ حتیٰ کہ شام کا وقت آ گیا، حضرت آمینہ پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب سارے قافلے کے لوگ لوٹ کر چلے گئے، حضرت آمینہ نے عبد المطلب کو بلا لیا، فرمایا ابا جان آپ کو معلوم ہے میرا شوہر بھی ان کے ساتھ گیا تھا، یہ سارے واپس لوٹ کر آ گئے لیکن میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ کا پتہ کیا گیا، لوگوں نے بتایا عبداللہ عبد المطلب پریشان نہ ہوگا، تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، تیرا بیٹا اللہ کے ہاں مہمان بن گیا۔ حضرت عبد المطلب نے سنا بڑھاپا چھایا ہوا ہے، داڑھی سفید ہوئی بڑی ہے، کمر کے اندر جھکاؤ آ گیا، بیٹے کی وفات کی خبر سنی، حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگ گئے اور یہ سوچ رہے ہیں میں باپ ہوں، میں نے برداشت کر لیا، گھر پہ جاؤں گا حضرت آمینہ کو بتاؤں گا اس کا کیا حال بنے گا، جس کے پیٹ کے اندر معصوم پڑ رہا ہے، جس کا بیٹا دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ بالآخر گھر کے اندر آ گئے، حضرت آمینہ نے فرمایا ابا جان مجھے بتائیے تیرا بیٹا کہاں ہے، اتنا پوچھا جوان باپ کی خبر دی، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، حضرت عبد المطلب بھی رو پڑے، ہچکیاں بند گئی، فرمایا بیٹی میں بھی صبر کروں گا تو بھی صبر کرنا، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا۔ حضرت آمینہ نے فرمایا ابا جان بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے، بولتے کیوں نہیں، حضرت عبداللہ کو کیا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کی زبان کے اندر ہچکچاہٹ آ گئی ہے، بولنا نہیں گیا، لبوں کے اندر کپکپاہٹ ہے، اور فرمانے لگے آمینہ عبداللہ دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی میرا نبی دنیا کے اندر نہیں آیا، حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت آمینہ کہنے لگی عبداللہ تو نے تو کہا تھا لوٹ کر آؤں گا، تو نے تو کہا تھا واپس آؤں گا، میں انتظار کرتی رہی تو واپس نہ آیا، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جس دن کے اندر میرا محبوب دنیا کے اندر تشریف لایا، کہ شان کے ساتھ آ رہا ہے، کتنی عزت کے ساتھ آ رہا ہے، کتنے ادب احترام کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ نے ایسا پروٹوکول دیا، ایسا پروٹوکول حضرت موسیٰ کو نہ ملا، حضرت عیسیٰ کو نہ ملا، حضرت ابراہیم کو نہ ملا، کسی نبی کو نہ ملا، جو شان اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ گھر کا عالم ہے، صبح شادی کا وقت ہے، گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، گھر کے اندر تیل کا انتظام کوئی نہیں، روشن کیسے کیا جائے گا، گھر کو پریشان ہے، صبح شادی کا وقت آ گیا، حضرت آمینہ فرماتی ہے ادھر میرا بیٹا دنیا کے اندر آ رہا ہے، میں پریشان ہوں، ادھر میرا محبوب دنیا کے اندر آ گیا، اور کیسے وقت میں آیا جب رات جا رہی ہے، جب دن آ رہا ہے، صبح شادی کا وقت ہے، اللہ کے نبی آ گئے، حضرت آمینہ نے دیکھا رونے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گیا، آج بیٹے کا ٹکڑا دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گیا۔ ایمن قریب آ گئی، فرمایا آمینہ تجھے
مسعود تجھے کیا معلوم ہے تیرے گھر کے اندر تیرا پوتا آ گیا. حضرت عبد المطلب جلدی جلدی میں چلے اپنی بیٹی کے قریب آ گئے. آ کر فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے اللہ نے بیٹا تھا. فرمایا مجھے دکھا تو صحیح کیسا بیٹا ملا. گود کے اندر اٹھا لیا ادھر چہرہ مبارک دیکھا اور رو کر کہنے لگے اللہ کی قسم اتنے جمال والا میری آنکھ نے کہیں نہیں دیکھا. اس سے تو تسلی ملے نا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹی اتنے کمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریب ہے. انہوں نے کہہ دیا آمینہ تو کہاں سے دیکھے گی مجھے پوچھنا. میں نے عرب کے گھروں کے اندر چکر لگایا جہاں بچوں کی ولادت کا وقت آیا میں وہاں چلی گئی لیکن آج تک اتنا پیارا میری نظروں نے بھی کہیں نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایسا میں نے نہیں دیکھا. ام ایمن نے کہا ایسا میں نے نہیں دیکھا. اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کو بھیج دیا. فرمایا جبریل تو بھی چلا جا کر میرے محبوب کا تذکرہ کر گیا جا کر میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کر گیا. حضرت جبریل امین آ گئے اور آ کر فرمانے لگے اے لوگو تم کہاں سے دیکھو گے مجھے پوچھو نا. 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. ان کے پاس میں وحی لاتا رہا ان کے پاس اللہ کا کلام لاتا رہا. میں نے مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی تکا. میں نے ان کی بھی زیارت کی ہے لیکن اللہ کی قسم اس جیسا کمال والا وہاں بھی نہیں پایا. جب جبریل نے گواہی دے دی اب اللہ فرما رہا ہے آمینہ تو کہاں سے دیکھے گے. جبریل تو کہاں سے دیکھے گا. ام ایمن تو کہاں سے دیکھے گی. عبد المطلب تو کہاں سے دیکھے گا. مجھے پوچھو نا ساری کائنات کو بنانے والا میں دنیا بنانے والا میں آسمانوں کو بنانے والا میں زمین کا نظام سجانے والا میں جنت کے اندر بہاریں پیدا کرنے والا میں. فرمایا آج تک اتنے جمال والا میں خدا نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. کہاں سے ڈھونڈو گے میں نے بنایا ہی نہیں. اچھا خود کمال والے میرے نبی کا نام کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایک بات عرض کروں گا قاضی ایاز کے حوالے سے. میرے نبی کا نام کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے محمد اسے کہتے ہیں جس کی ساری کائنات مل کر تعریف کرے. جو نہ کرنا چاہے جب وہ محمد نام لے گا اس کی زبان سے خود بخود میرے نبی کی تعریف ہوگی. ایسا نام دیا اللہ نے میرے نبی کو ایسا نام دیا. سنو ذرا 7واں دن عقیقہ کرنا سنت ہے. اسلام کہہ سکتا تھا پہلے دن عقیقہ کرو چونکہ پتہ ہے مجبوریاں ہیں لوگوں کا آنا جانا ہے گھر کے اندر پریشانی ہے مصروفیت ہے. اسلام نے کہا 7ویں دن کر لو تمہیں سہولت ملے تم پھر کر لو. تمہارے لیے قید نہیں ہے لیکن عقیقہ ضرور کرو. میرے نبی کا عقیقہ کتنے دن بعد ہوا 7 دنوں کے بعد ہوا. اب سنو ذرا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے عرب کے اندر اعلان کر دیا. سرداروں کو بلایا وزیروں کو اکٹھا کیا ان سے کہا 7ویں دن میرے گھر پر تمہارے کھانے کا انتظام ہوگا تمہارے لیے ضیافت کا انتظام ہوگا. سب لوگوں کو جمع کر لیا گیا. دسترخوان پر لوگ آ کر بیٹھ گئے ان کو کھانا کھلا دیا گیا. اور میں جب یہ
سے ایک بندہ کہنے لگا او عبد المطلب کھانا بھی کھلایا، بڑے ادب کے ساتھ کھلایا، بڑی محبت کے ساتھ کھلایا، اب شفقت فرماؤ، اپنے پوتے کا دیدار بھی کروا دے، اپنے بیٹے کی زیارت بھی کروا دے۔ حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھا لیا، ان کے سامنے لے کر آ گئے، ان سب نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا، اس جیسا حسن والا نہیں دیکھا، اس جیسے کمال والا نہیں دیکھا، اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگے عبد المطلب بیٹا کمال والا ملا، یہ تو بتا اس کا نام کیا رکھے گا؟ نام کیا رکھے گا؟ اصل تو نام کیا رکھے گا؟ ہائے ہائے اللہ اللہ، یار یار کی بات ہو رہی ہے نا، وہ اللہ کی تعریف کرے گا اتنی جتنی کائنات میں کوئی نہ کر سکے، تو اللہ کہہ رہا میرا نبی میں نام بھی ایسا دوں گا کہ اتنی دنیا میں کسی کی تعریف نہ ہو سکے، ایسا نام دوں گا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے سوال کیا گیا نام کیا رکھا؟ فرمایا محمد۔ کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، میلاد کے موقع پر آئے ہو، کوئی پوچھے نا کیا سیکھ کر آئے ہو، اسے یہ بتا دینا یہ سیکھ کر آئے ہو۔ کیا نام ہے میرے نبی کا؟ زبان خاموش نہ رہے۔ فرمایا پوچھا گیا عبد المطلب کیا نام رکھا؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے عبد المطلب تم نے باپ دادا کی روایتوں کو چھوڑ دیا، تم نے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دیا، تم نے پرانے لوگوں کے نام رکھنے کیوں بند کر دیے، تم نے نام محمد دے دیا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا جب سے اسے میں نے دیکھا اس کے علاوہ میری زبان کے اوپر اور نام آتا کوئی نہیں، اللہ نے اتنا پیارا نام دیا۔ اور ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تذکرہ کرنا الگ ہے، اس کے حسن کو بیان کرنا الگ ہے، اس کے جمال کو بیان کرنا الگ ہے، اس کی سیرت کا تذکرہ کرنا الگ ہے۔ تم کچھ بھی نہ کرو، صرف اس نبی کا نام لو گے، اللہ 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں؟ کس بات پر؟ صرف نام لینے پر۔ کتنی نیکیاں؟ 50۔ مولوی صاحب ایمی کو گل کر دی، حوالہ کو دسوں کا سامنا۔ قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھو، کتنی نیکیاں بھائی؟ اور 10 کا اللہ تعالیٰ 10 ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر، پھر اسے 700 تک بڑھائے۔ پھر اللہ یہ فرما رہا ہے یہ گنتی یہ تعداد تمہارے لیے ہے، میں تو جسے چاہوں بغیر حساب و کتاب دیتا ہوں، تو میری مرضی ہے نا۔ 50 نیکیاں، یہ میں اپنے ذہن سے کہہ رہا ہوں، 50 نیکیاں حوالہ دوں گا۔ قرآن کریم کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ نے خطاب فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ قرآن کریم کا لفظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے، تم ایک لفظ قرآن کریم کا تلاوت کرو گے تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے فرمایا الف لام میم، یہ 3 لفظ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف کے اوپر 10 نیکیاں مل گئی، لام کے اوپر 10 نیکیاں مل گئی، میم کے اوپر 10 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا لوگوں میرے نبی کے نام، میرے محبوب کے نام کے الفاظ کو شمار کرو، میرے نبی کا نام محمد، میم آیا 10 نیکیاں مل گئی، ہا آ گیا 10 نیکیاں مل گئی، 2 میم پھر آ گئے، پھر 20 نیکیاں مل گئی، آخر میں تال آ گیا، پھر اللہ نے 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ یہ کل حروف 5 ہوئے، جب ان 5 حرفوں کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں عطا فرمائے گا۔
کہا اے لوگوں بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا کے اندر سے چلا گیا، کون ہے گناہ کرنے والا ہے، کون ہے نافرمانیاں کرنے والا ہے، کون ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے، 200 سال تک نافرمانیاں کرتا رہا، 200 سال تک اللہ کو ناراض کرتا رہا، 200 سال تک اللہ کو خفا کرتا رہا، لیکن اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، فرمایا اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اٹھایا، گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، کڑی کے مقام پر ڈال دیا، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا کلیم میرا دوست فلانی جگہ پر پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، میرے کلیم چلے جاؤ، اسے غسل بھی دو، کفن بھی دو، اسے نہلاؤ بھی، اس کے نماز جنازہ کی تیاری بھی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، آپ نے آ کر دیکھا حیران ہو گئے، یہ گنہگار ہے، یہ نافرمان ہے۔ فرمایا الہی یہ لوگوں نے کہا 200 سال تک تیری نافرمانی کی ہے، 200 سال تک تجھے ناراض کیا، 200 سال تک تیرے سامنے کھڑے ہو کر گناہ کرتا رہا، اللہ کیسے حکم دے دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ کہا ہے، ان لوگوں کو جا کر بتا دے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب کا نام تورات ہے، فرمایا جب بھی یہ کتاب لے کر بیٹھ جاتا صبح کے وقت اس کی تلاوت کرتا، جہاں کہیں میرے آخری نبی محمد کا نام آتا یہ اس نام کو موسیٰ دیتا، یہ اس نام کو چومنا شروع کر دیتا، یہ اس نام کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا۔ فرمایا میرے کلیم میرے نبی کا نام لیا، میرے نبی کا نام چوما، مجھے عطا اتنی پسند آ گئی، 200 سال کے گناہوں کو اس نام کی برکت سے میں اللہ نے معاف فرما دیا۔ کیسے یہ امت اس نبی کے احسانوں کا بدلہ چکائے گی؟ میں نے آج تک نہیں پہچانا وہ نبی کون ہے۔ توڑ دے ایسا شیشہ جس شیشے کے اندر ایسی شکل نظر آئے، ایسی صورت نظر آئے جو نبی والی صورت نہیں بنانا چاہتا، جو نبی والی سیرت بنانا نہیں چاہتا۔ توڑ دے ایسے شیشے کو جو تیرا ایسا حلیہ بناتا ہے، جو ایسے حلیے کے اوپر تجھے ابھارتا ہے۔ اللہ کے نبی 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر آئے۔ آخری بات عرض کروں گا، لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی کوئی نہیں، زور سے آہستہ سبحان اللہ کہو، پرواہ کوئی نہیں، اپنی بات کر کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے 10,000 صحابہ اکرام کو لے لیا، آخری ایام ہے، حج کرنے کے لیے آئے، آپ نے سفر مروہ کی صحیح فرمائی ہے، آپ نے عمرہ مکمل کر لیا، عمرہ مکمل کرنے کے بعد فرمایا او میرے چچا جان وہ سامنے زمزم کا کنواں موجود ہے، وہاں سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت عباس چلے گئے، آپ کے لیے زمزم کا پانی لایا گیا، میرے محبوب نے تھوڑا سا پیا پھر اسے نکال دیا، اسی کے اندر کلی فرمائی۔ حضرت عباس سے فرمایا اسے واپس لے کر چلے جاؤ، زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ فرمایا آقا اس سے کیا بنے
گی، اسماعیل کی بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہر بندہ کہہ رہا میں بڑا گنہگار ہوں، ہر بندہ کہہ رہا اپنے گناہوں پر نظر دوڑا ہوں، میرا دل بڑا پریشان ہے۔ تمہیں 2-4 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے، صرف اللہ کی بارگاہ میں آج رو کر درخواست کر دینا ہے۔ میرا دل کہہ رہا فرشتے آ گئے، میرا دل کہہ رہا ہے قرآنی فرشتوں نے تم کو گھیر لیا، میرا دل کہہ رہا ہے آج جو دعائیں مانگی جائیں گی ضرور قبول ہوگی۔ آج اپنے لیے مانگنا، امت اس مسلمہ کے لیے مانگنا، صلاح و صدقان کے لیے مانگنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے مانگنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔